کے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے. آج جب مجھے ابھی اس سے پہلے ہم کیبنٹ کمیٹی میں تھے میٹنگ میں، تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے 2000 انٹرنز کو لینا ہے، ان کو ٹریننگ دینی ہے اور اس کے بعد ان کو انٹرنشپ دینی ہے. تو میں نے پوچھا کہ ان میں سے 500 جو ہے وہ ہم رکھ چکے ہیں جو آپ کی صورت میں میرے سامنے بیٹھے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کتنی آپ اسٹائپنڈ کیا دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 25,000 اسٹائپنڈ دے رہے ہیں. تو میں نے اسی وقت جو ہماری منسٹر ہیں سینئر منسٹر، میں نے ان سے کہا کہ اس کو بڑھا کے 60,000 روپیز کریں. اس بات پہ سب سے اونچی تالی بج رہی ہے. لیکن بچوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 60,000 بھی کچھ بھی نہیں ہے. جو میں نے پوچھا کہ یہ انٹرنز کی کیا کوالیفیکیشن ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ BSc کیا ہوا ہے اور جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں. تو مجھے لگا کہ 25,000 تو بہت تھوڑا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم شروعات کرتے ہیں 60,000 سے. ابھی ہم نے ایگریکلچر کے لیے بھی انٹرنز رکھے ہیں اور ماشاءاللہ 1,000 کے قریب وہ انٹرنز ہیں. وہ بھی سب یوتھ ہے، پورے پنجاب سے ہے، صرف لاہور سے نہیں ہے، پنجاب کے ہر شہر سے. ابھی میں نے جتنے بچوں سے میری بات ہو سکی میں نے ان سے پوچھا، تو پنجاب کے ڈفرینٹ سٹیز سے، ڈسٹرکٹ سے یہ بچے آئے ہوئے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ کی ایک حقیر سی میری کوشش ہے جو میں نے آپ کے لیے کی ہے، لیکن چلیں اس کا آغاز ہوا ہے. اور میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ انٹرنشپ اگر کر رہے ہیں تو اس انٹرنشپ کے بعد ان کی جو جاب سیکیورٹی ہے، ان کے جابز کو سیکیور کرنا، تاکہ یہ جو انوائرمنٹ میں اگر یہ لیڈرز ہیں انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو انوائرمنٹ ہی کے شعبے میں ان کی جابز ہونی چاہیے، تاکہ نہ صرف یہ کہ ان کو یہ سیکیورٹی ہو کہ ان بچوں کے پاس ان کی جابز ہیں، یہ ارننگ ممبرز آف دا ہاؤس ہیں، بلکہ جو ان کے انٹرسٹ کا کام ہے جس میں ان کی ایجوکیشن بھی اس میں ہے، ٹریننگ بھی اس میں، وہ سب ان بچوں کو ملے. تو میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ کہوں گی کہ ان سب انٹرنز کو آپ نے جب ان کی انٹرنشپ ختم ہو، جو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہے، گورنمنٹ میں کام کرنا چاہے، اس کو انوائرمنٹ میں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ ضرور رکھیں، اور جو باہر جاب کرنا چاہے اس کے جاب لنکیجز ڈیولپ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انوائرمنٹ کو آج تک جس طرح حکومتوں نے، خصوصی پاکستان میں خصوصاً جس طرح حکومتوں نے ٹریٹ کیا ہے، یہ ایک ریڈنڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی اہمیت کا شاید مجھ سمیت ہم سب کو احساس نہیں ہے. اور اب جب کہ وہ آپ کی زندگی کو افیکٹ کرنے لگا ہے، آپ کی جو ایک روزمرہ کی آپ کی زندگی ہے، آپ کی صحت ہے، ہمارے بچوں کی صحت ہے، جب وہ اس کو افیکٹ کرنے لگا ہے تو ہمیں ریئلائز ہوا ہے کہ انوائرمنٹ بھی کسی چیز کا نام ہے، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن بھی جو ہے وہ کسی چیز کا نام ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سب کی یہ صرف جاب نہیں ہے، یہ انٹرنشپ نہیں ہے، یہ آپ سب کی بہت سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ قدرت نے ہمیں جو ماحول دیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. میں آپ کو اپنے جیل کا ایک چھوٹا سا واقعہ ایک سناتی ہوں. جب میں جیل میں تھی ڈیتھ سیل میں، تو وہ کانکریٹ کی والز تھیں اور باہر کوئی سزا کے طور پہ وہ آپ کو ایسی جگہ بند کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو آسمان نظر نہ آئے، جہاں پہ آپ کو گرینری نظر نہ آئے. تو 6 مہینے کے بعد جب میں گھر واپس گئی تو میں زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ لان میں بیٹھ کے گزارتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں نے اس ماحول کو کتنا مس کیا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین آئی ریئلائزڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو گرینری پیدا کی ہے، جو اچھا ماحول پیدا کیا، جو خوبصورتی ہمارے قدرت نے ہمیں دی ہے، اس کو پرزرو کرنا ہم سب کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ جو آپ کی جاب نہیں ہے، یہ آپ کی اتنی سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے جس میں آپ ایک اجتماعی جو ہے وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ آپ ماحول کو بہتر بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے، ان کے لیے سیف بنا رہے ہیں، بلکہ آپ آنے والے نسلوں کے لیے اس ملک کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اس ملک کو لیویبل بنا رہے ہیں، اس ملک کو سیف بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور آج اگر میں مریم اورنگزیب کو شاباش نہ دوں، ان کی ٹیم کو شاباش نہ دوں،
اپنی پوری حکومت کو، اپنی پوری ٹیم کو شاباش نہ دوں تو یہ زیادتی ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں اس پہ کام کرنا چاہتی تھی، میری توقعات سے بڑھ کے مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم نے اس پہ کام کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے ابھی جو ان کی پوری کیمپین آپ نے دیکھی ہے وہ ہم کر سکے ہیں۔ اور ابھی فہد نے بڑی اچھی بات کی، میری گورنمنٹ کی جو اپروچ ہے کہ میں کل یہ کروں گی، پرسوں یہ کروں گی، میں وہ بات نہیں کرتی۔ جب میں کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں عوام کے سامنے آ کے کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں کر چکی ہوں۔ تو بہت یہ بات ہوتی ہے میڈیا پہ کہ پنجاب حکومت ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے، تو ہاں پنجاب حکومت الحمدللہ ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے، لیکن پنجاب حکومت پھر میک شور کرتی ہے کہ اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد ہو۔ نواز شریف صاحب کی بیٹی جنہوں نے کبھی عوام سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا، اور اگر کوئی وعدہ کیا تو اس کو نبھایا۔ یہ بھی کہا کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، یہ ایک ہول آف ڈپارٹمنٹ اپروچ نہیں ہے، یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے۔ آج میری پوری گورنمنٹ، میرے تمام منسٹرز، سیکریٹریز، جتنے بھی ہمارے بیوروکریسی سے جو ہماری ٹیم ہے، وہ یہاں پولیٹیکل ٹیم بھی بیٹھی ہے، میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ نہیں ہے، یہ ہول آف پاکستان اپروچ ہے، ہول آف پروونس اپروچ ہے، اور یہ صرف پنجاب نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں کا مسئلہ ہے، اور ہمیں اس کو مل کے، اس کو 25 کروڑ عوام کو مل کے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اس کی بہتری کے لیے ہم نے اقدامات اٹھانے۔ یہ بڑا ایک آئی تھنک جب بات ہوتی ہے ترقی کی، پروگریس کی، تو ہماری دماغوں میں ترقی کا، پروگریس کا ایک بڑا کانکریٹ سا امیج بھی آتا ہے، اور جب ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں جہاں سڑکیں بنتی ہیں، فلائی اوورز بنتے ہیں، انڈر پاسز بنتے ہیں، ایکسپریس ویز بنتی ہیں، تو جہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کے بغیر ترقی ہوتی ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر کی ترقی ضروری ہے، لیکن اس ترقی کو کانکریٹ کی شکل سے بچانا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایک رکھ دیا ہے، بلٹ ان ہمارے ہر پروجیکٹ میں وہ ہے کہ 1% جو ہے وہ ہر پروجیکٹ کا جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن میں جائے گا، اور انوائرمنٹ کو پرزرو کرنے میں جائے گا، اور جہاں سڑک بنے گی، یہاں پر ہمارے CNW کے منسٹر بھی بیٹھے ہیں، سیکریٹری بھی بیٹھے ہیں، جو سڑک بنے گی اس کے دونوں اطراف پہ، سڑک کے دونوں اطراف کے اوپر جو ہے وہ درخت لگیں گے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کانکریٹ ورسز نیچرل بیوٹی، تو ہمیں ان دونوں کو بڑا ایک بیلنس ہے، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جو ابھی بات ہوئی جانوروں پہ ظلم کی، بے زبان جانور ہیں، اور پاکستانی قوم کی یہ شناخت نہیں ہو سکتی، یہ پہچان نہیں ہو سکتی کہ ہم بے زبانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مریم اورنگزیب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ جو چیز رپورٹ ہو جاتی ہے وہ اس کے خلاف فوراً ایکشن ہوتا ہے۔ جو بیجا ان پر ظلم کیا جاتا ہے جانوروں پر، ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت تکلیف دہ مناظر تھے کہ ایک دوسرے صوبے میں یہ متعدد واقعات ہوئے، ایک نہیں تھا کہ جو اونٹنی ہے اس کے پاؤں، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی۔ پنجاب میں بھی ایک ہوا جہاں پر ایک گدھے کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں۔ میں نے تو اسی وقت، وہ بھاگ گیا لیکن ہم نے اس کو ایکشن کر کے پکڑا اور اس کو ہم نے جیل میں بند کیا۔ تو یہ بھی ایک مہذب قوم کی پہچان ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اور باقی باتیں میں ابھی آپ سے کرتی ہوں، لیکن جو سب سے جو میرے لیے ایک بڑی انکریجنگ بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے، کہ جو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جس سے میجر کیا جاتا ہے کہ ہماری ایئر کی کوالٹی کیا ہے، وہ ایئر جو ہم بریتھ کر رہے ہیں، وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر امپروومنٹ آئی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اسموگ جو ہے وہ اکتوبر میں شروع ہو کے فیبرری میں ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ اسموگ پورا 12 مہینے کبھی ختم نہیں ہوتی، جو انوائرمنٹ کو ہیزرڈز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔
ان کے جو ریمننٹس ہیں وہ رہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورت میں. اور آپ دیکھیں اس نے کتنے یہ کس پروپورشن تک چیز چلی گئی ہے کہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کو سانس لینے کی میں دشواری ہوتی ہے, آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, اسکولس کو بند کرنا پڑتا ہے. کتنی سیویرٹی آ گئی ہے اس پرابلم کے اندر کہ ہمیں اسکولس کو بند کرنا پڑتا ہے, ہمیں بچوں کو گھر چھٹی کرانی پڑتی ہے اسکول سے, آفیسز بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اسموگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سانس لینے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے. تو ریسپریٹری جو پرابلمز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں, اور سانس کی اور جو ایک ایستھما کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. بچوں میں زیادہ رپورٹ ہوتی ہے. ابھی جو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے, آنیسٹلی مجھے تو رونا آ رہا تھا وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری صحت کو یہ چیز, ہمارے بچوں کی صحت کو کتنی ان کے لیے نقصان دے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آج اوور نائٹ کوئی بٹن دبا دیں گے تو اسموگ ختم ہو جائے گی. اسموگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل اقدامات اٹھانے پڑیں گے, اکٹھے اٹھانے پڑیں گے, ساتھ اٹھانے پڑیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس ایسی ریز کریں کہ ہر گھر میں ہر فرد کو, ہر بچے کو پتہ ہو کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, اور اسموگ کا خاتمہ پنجاب سے, پاکستان سے کتنا ضروری ہے. اویئرنیس تھوڑی ہے, چھوٹی ہے, اور پرابلم بہت بڑی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر لوگوں کو اویئرنیس نہیں, جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی لوگ اس کو ہیزرڈ نہیں سمجھتے, لوگ اس کو رسک نہیں سمجھتے. لیکن اگر یہ چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اٹ از ایٹنگ ان ٹو اس, یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر رہی ہے چیز, اور ہمارے بچوں کی زندگیوں اور صحت کا سوال ہے. اسی لیے ہم نے اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے کہ تمام اسکولس کے اندر اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے گا, تاکہ بچوں کو. اور آج میں نے مریم اورنگزیب کو, کیونکہ ان کی منسٹری ہے تو میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ کیا سلیبس ہم پڑھا رہے ہیں, کریکولم میں کیا چینجز ہم لا رہے ہیں, اس کی اپروول آپ خود کریں گی, آپ خود پڑھیں گی, اور پھر وہ بچوں کے لیے ہم وہ اویئرنیس کیمپینز بنائیں گے. اور میں نے یہ سوچا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری اسکولز جو ہیں اس میں ہر مہینے ایک تھیم رکھی جائے گی جس پہ بچے اس کے اوپر پڑھیں گے بھی, نالج بھی گین کریں گے, پروجیکٹس بھی کریں گے. تو میری پہلی جو 15 اکتوبر سے ہم لانچ کر رہے ہیں, ہماری پہلی جو تھیم ہے 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک, وہ ہے ہی اسموگ کے اوپر اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر, گرین اس کے اوپر. اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور ایک پورا ایکشن پلان جو اسموگ میٹیگیشن ہے. ایک تو جو اسموگ کو ختم کرنا ہے, ایک اسموگ کی میٹیگیشن ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اسموگ کو ختم کرنا میرے خیال ہے چند سالوں پہ محیط ایک ایکسرسائز ہوگی, لیکن اس کو میٹیگیٹ کرنا, اس کو کم سے کم ڈگری پہ لے کے آنا تاکہ وہ لوگوں کو کم سے کم ان کے لیے نقصان کا باعث ہو, اس کے اوپر ہمارے پاس پورا ایک اینڈ ٹو اینڈ ایکشن پلان تیار ہے. اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں بہتری آئے گی. اور ہم اپنے ادھر کر بھی لیں تو انڈین پنجاب سے جو کیونکہ ہوا کا رخ جب ادھر ہوتا ہے تو انڈین پنجاب سے جو سٹبل برننگ کے بعد وہ ایک ہوا کے تھرو ہمارے پاس آتی ہے, تو ان سے بھی ہماری بات چیت ہونی چاہیے. اس کو کلائمیٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں, وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ ونڈ کی ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. جو ایکشنز ہمیں یہاں لے رہے ہیں وہ ہم انڈین پنجاب کو بھی لینے چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ دونوں جو ہیں وہ ان تکالیف سے بچیں. اور اس سیزن میں جو کہ اکتوبر سے فیبرری تک ہوتا ہے, ہاسپٹل ایڈمیشنز 20 سے 30% تک بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا ایستھما ان چلڈرن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, ریسپریٹری جو کمپلیکیشنز ہیں, سانس لینے میں جو تکالیف ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں, ابھی آپ کو صرف ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا ہے, ایک گلمپس دیا ہے, لیکن میں بہت ڈیٹیل میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. تو جو انڈسٹری کی سرویلنس ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایئر کوالٹی خراب ہوتی ہے اور اسموگ انکریز ہوتی ہے, اس میں ہم نے انڈسٹریز کی سرویلنس شروع کر دی ہے. اور یہ جو بھٹے ہوتے ہیں اینٹوں کے جو اسموک امیٹنگ ہے, اسپیشلی بلیک اسموک, ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمیں ان کو وارننگز دینی پڑی. جنہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, وہ مریم اورنگزیب اور ان کی اسکواڈ نے خود جا کے ان کو گرایا. اب میرے لیے کسی کا روزگار گرانا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے, میں کسی کا روزگار خراب نہیں کرنا چاہتی, لیکن وہ روزگار یا وہ اس طرح کی چیز جو میرے عوام کے لیے
جو بیماری کا باعث بن جائے اور وہ کلائمیٹ کو خراب کر دے، انوائرمنٹ کو خراب کر دے، وہ مجھے ایک دل پہ پتھر رکھ کر وہ ایکشن لینا پڑتا ہے. ظاہر ہے ڈیزائریبل تو نہیں ہے، لیکن مجھے لینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر 15 کروڑ عوام کی زندگی اور ان کی ویل بینگ اور صحت کا مسئلہ ہے. اور جو جتنی بھی اسموک ایمیٹنگ انڈسٹریز ہیں، پورا سرویلنس کا میکنزم بنایا گیا ہے، کنٹرول روم ایک بنایا گیا ہے، اسموک کنٹرول روم، اس کے ساتھ انڈسٹریز کو لنک کیا گیا ہے. انڈسٹریز کو کہا گیا ہے کہ والنٹیرلی خود وہ اپنی چمنیز کے سامنے جو ہے وہ کیمراز لگائیں، ان کو کنیکٹ کیا ہے اسموک کنٹرول روم کے ساتھ، تاکہ جہاں پہ وہ سفید دھواں کالا ہو وہیں پر اس کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے. اور ہمارا روم ہے، کنٹرول روم ہے، اس سے کال جاتی ہے ان کو کہ آپ کی چمنی کا جو دھواں ہے وہ کالا ہو گیا، اس کو فوراً ٹھیک کریں، تو وہ ٹھیک کرتے ہیں اس کو. تو 100 کے قریب جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے اس میں فل کمپلائنس دی ہے اور ہمارے ساتھ کمپلائی کر. ڈیجیٹل انسپیکشن ان کی جاری ہے، CCTV کیمراز لگ گئے ہیں، ڈرون سے سرویلنس ہو رہی ہے. اور جو ٹائرز جلا رہے ہیں، فیٹ میلٹنگ یونٹس بنے ہوئے ہیں، یہاں ریگولیشن تو کبھی کوئی تھی نہیں، لوگوں کو زہر کھلایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ بہت جرمانے بھی کیے ہیں، ان کو شٹ ڈاؤن بھی کیا ہے. اور پنجاب میں اگر آپ کو غلط کام کرنا پڑے گا تو آپ کو بہت مشقت کے بعد وہ کرنا پڑے گا. اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز، اتنا زیادہ ہم سختی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. اور آپ اس سب میں میرے آئیز اینڈ ایئرز ہیں، مریم نواز کے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے آئیز اینڈ ایئرز ہیں. صرف آپ ہمارے انوائرمنٹ کے ایمبیسڈرز نہیں ہیں. ہر چیز جو آپ کو ٹریننگ دی بھی گئی ہے، آپ کی ساتھ ساتھ آن جاب ٹریننگ بھی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اور آپ کو مجھے پتہ ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے رولز کی، ریگولیشنز کی، لاز کی، وہیں پر آپ نے اس کی جو ایویڈنس ہے تصویر کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں وہ آپ نے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کنٹرول روم میں بھیجنا ہے، اپنی اتھارٹیز کو اطلاع کرنی ہے تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں. اسی طرح جو یہ ابھی میں نے لانچ کی ہے گرین پنجاب ایپ، اس میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ آف اسموک فیکٹرز ہوگی. اس میں وسل بلوورز جو پنجاب سے یا پورے پاکستان سے کہیں کوئی چیز بھی ہمارے نوٹس میں لانا چاہتا ہے، کوئی وائلیشن ہمارے نوٹس میں لانا چاہتا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی وہ اس کی سیکریسی رہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ انشور کریں گے. اور آپ انٹرنز کو بھی ہم نے اس ایپ کے ساتھ لنک کر دیا ہے، تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. اس کے علاوہ 1373 کی ہیلپ لائن ہم نے قائم کر دی ہے، اس کو انوائرمنٹ ہاٹ لائن ہم کہہ رہے ہیں. اس پہ آپ پکچرز بھی بھیج سکتے ہیں، ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں، شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں، اپنے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا قدم ہے. اور یہ جو ہم نے ایک ٹرانسپورٹ کے اوپر ہم نے میجرز لیے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو، سیف سٹی کیمراز کے تھرو جو اسموک ایمیٹنگ وہیکلز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی بھی کر رہے ہیں، ان کو جرمانہ بھی ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ جہاں پہ کار مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے وہاں جا کر ہم جو ہے وہ اپنے جو چیکس ہیں ان کے اوپر پلیس کر رہے ہیں. اور جہاں پہ کارز بک رہی ہیں، گاڑیاں بک رہی ہیں، وہیکلز بک رہی ہیں، موٹر بائکس بک رہی ہیں، وہاں پر جا کر بھی ہم وہ انشور کر رہے ہیں کہ وہ کمپلائی کریں ہمارے سارے جو ریگولیشنز ہیں ان کے ساتھ. اور پہلی بار جو پولوشن ہے اس میں جو فیول کوالٹی ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اور فرینکلی یہ سب چیزیں جو ہیں الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ ایک پہلا صوبہ ہے اور اس وقت واحد صوبہ ہے جو یہ سب پوری رجیم جو ہے جس کو امپلیمنٹ بڑی کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے ماشاءاللہ. اور پہلی بار جو ہے وہ گاڑیوں کے وہیکلز کے فٹنس سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور ہم فرام ڈیزل ہائیبرڈ، اب میں چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ موو کرے الیکٹرک وہیکلز کے اوپر. اور اسی لیے انشاءاللہ تعالی دسمبر میں، یہ 2 مہینے کے بعد، ہماری پہلا فلیٹ آ رہا ہے پنجاب میں جو الیکٹرک بسز کا فلیٹ ہے. 26 یا 28 بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، جس میں جب میں ابھی پرسوں اس کی میٹنگ کر رہی تھی، کل یا پرسوں، تو میں نے ان سے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہم الیکٹرک بسز لے کے آ رہے ہیں،
ان کے جو چارجنگ سٹیشنز ہیں اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ بھی ہم جو ہے وہ سولر پاورڈ بنا رہے ہیں تاکہ بجلی کا کنزمپشن اور خرچہ کم سے کم ہو، اور اس کے بعد وہ جو بچت ہوگی وہ ریڈیوسڈ فیئرز کی، ریڈیوسڈ کرایہ کی صورت میں جو ہے وہ عوام کو ملے گی۔ تو میں نے ہمارے جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں اور جو ٹرانسپورٹ سیکریٹری، ان کو میں نے کہا میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جو الیکٹرک بسز ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد فیئر میں ریڈکشن ہوگی اور وہ جو غریب لوگوں کو یا مسافروں کو پاس آن ہوگا۔ تو انہوں نے وعدہ کیا ہے میرے سے۔ اسی طرح میں اب ایک منصوبے پہ کام کر رہی ہوں جس میں ہم الیکٹرک کیبز جو ہیں، ای کیبز اور ای ٹیکسیز کا ہم نظام، چھوٹی گاڑی اور الیکٹرک گاڑی جو جگہ جگہ عوام کو ٹرانسپورٹ کے لیے اویلیبل ہو، ٹریول کے لیے اویلیبل ہو، اور اس کا کرایہ جو ہے وہ عام جو پیٹرول اور ڈیزل پہ چلنے والی گاڑی ہے اس سے کم ہو۔ اس پہ بھی ہم لاہور میں پائلٹ کرنے لگے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک کانسیپٹ ہے فیوجیٹیو ڈسٹ کا، جو ڈسٹ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کے سانس کے ساتھ آپ کے اندر جا رہی ہے، آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، آپ کے جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے اندر جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم واٹر اسپرنکلنگ بھی کر رہے ہیں، اور پورے SOPs ہم نے ڈسٹ کنٹرول کے لیے بنا دیے ہیں، اور جو پوری رجیم بنائی ہے کہ جو گاڑیاں یا ٹرکس جو ہیں وہ سیمنٹ لے کے جاتے ہیں ان کو پوری طرح اینڈ ٹو اینڈ کور کیا جائے تاکہ ڈیورنگ دا ٹریول وہ اڑ کے جو ہے وہ فضا میں نہ جائیں اور آلودگی کا باعث نہ بنیں، ان کو کور کیا جائے۔ اور اسی طرح جب یہ جو اینٹی سٹبل برننگ ہماری ایک پوری اسٹریٹجی ہے، پہلے سارا جو سٹبل تھا وہ جلا دیا جاتا تھا، جو فصلوں کی باقیات ہوتی اس کو بڑا ایزی ہے، آگ لگا دو ختم، لیکن اس آگ سے جتنی اسموگ بنتی ہے، جتنا انوائرمنٹ کا ہیزرڈ ہے وہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کو جو ہے اس کی اتنی سختی ہم نے کر دی ہے، اس میں ہم نے جرمانے بھی کیے ہیں، لوگوں کو ہمیں بادل نخواستہ اریسٹ بھی کرنا پڑا ہے، اور میں نہیں کرنا چاہتی لیکن انوائرمنٹ کے بہتر بنانے کے لیے مجھے یہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ سٹیپس کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم سپر سیڈرز دے رہے ہیں، اور ابھی ہم نے 600 سے وہ شروع کیا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اور زیادہ بڑھائیں گے۔ اسی لیے اور پھر پلانٹ فار پاکستان ایک بڑی افیکٹو کیمپین ہم نے شروع کی ہے جس کو لیڈ مریم اورنگزیب کر رہی ہیں، اور وہاں پر سب سے پہلے پلانٹیشن وہاں پر ہو رہی ہے جہاں کاربن ہاٹ سپاٹس ہیں، وہیں پر کاربن سنکس لگا رہے ہیں، دے بائی میننگ کہ جہاں پہ کانسنٹریشن زیادہ ہے کاربن کی، وہاں پہ جب درخت لگتے ہیں تو درخت جو ہے وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، انوائرمنٹ کا ہیزرڈ نہیں بنتا۔ اور اس طرح کی ایکسٹینسو پلانٹیشن کیمپین، اور مجھے جیسے میں نے بتایا کہ میں نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو سڑک بنے گی اس کے دونوں سائڈس پہ پہلے جو ہے وہ درخت لگیں گے، تو تقریباً آج تک ان 7 ماہ کے اندر ہم 7.8 ملین درخت لگا چکے ہیں، اور یہ وہ درخت ہیں، وہ انہوں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی جو 1 ارب درخت لگانے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ 1 ارب درخت کے جو پیسے تھے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے، لیکن یہ بہت ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا، اور ہم کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کر بھی رہے ہیں۔ لیکن ایک کیونکہ میں یہ یوتھ میرے سامنے بیٹھی اور جب یوتھ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں اپنے دل کی بات ضرور کرتی ہوں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کی، ہمارے بعد یہ ملک آپ کے ہاتھ میں آئے گا، آپ اس کے رکھوالے ہیں، آپ اس کے ایک اور چیز بہت ضروری ہے اور وہ میرے سے پوائنٹ مس ہو گیا، اور وہ ہم نے جو ایک سے نو ٹو پلاسٹک ہم نے کیمپین شروع کیا۔ آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ جان کے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اوور نائٹ تو ختم نہیں ہوتی، پلاسٹک از اے ویری ایزی تھنگ، پلاسٹک کا لفافہ پکڑا، اس میں چیز ڈالی اور وہ کر دیا، لیکن پلاسٹک کا یوز ہم ختم تو نہیں ابھی کر سکے، لیکن بہت حد تک اویئرنیس جو ہے وہ ہم نے ریز کی ہے، بہت حد تک سختی کی ہے، اور تمام DCs کو ان کے KPIs میں جو ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اس میں پلاسٹک کے خلاف کیمپین شامل ہے۔ تو ون ٹائم جو یوز پلاسٹک ہے اس پہ ہم نے پابندی لگائی ہے، اس کا آغاز میں نے اپنی حکومت سے کیا ہے۔ ہماری حکومت میں کہیں بھی آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں کبھی آپ کو اب پانی کی پلاسٹک کی بوتل نظر نہیں آئے گی، تو میں سب سے یہ کہتی ہوں یہ چیز آپ نے بھی انکلکیٹ کرنی ہے لوگوں کے اندر کہ سے نو ٹو پلاسٹک، پلاسٹک زہر ہے، اور بہت کم ہو گیا، بلکہ لاہور کے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں اس میں جو پلاسٹک کی تعداد ہے جو وہ ویسٹ کلیکٹ کیا کرتے تھے وہ بہت حد تک نیچے گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔
بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور آج مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ نہ صرف ہم وہ پلاسٹک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ اس پلاسٹک کو ہم ریسائیکل کر کے اس سے بچوں کے اسکول کا فرنیچر بنا رہے ہیں، ان کے جھولے بنا رہے ہیں، ان کے سوئنگز بنا رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت بینچز تھے جس میں ہم نے جو ابھی مجھے باہر ملے تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو میرے آفس کے باہر رکھیں تاکہ مجھے بھی اندازہ رہے کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، اس کو ریسائیکل کر کے بڑے خوبصورت چیزیں جو ہے وہ اس سے بن رہی ہیں۔ تو یہ تو سب نوائز پولوشن، یہ سب پولوشن کی بات ہو گئی۔ اب ایک ایسی پولوشن بھی ہے جس کو ہم پولیٹیکل پولوشن کہتے ہیں، پولیٹیکل اسماگ کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتی لیکن ملک کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ یہ جو آج بچے ہیں جن کو جابز ملی ہیں، اور جو میں پہلے 1000 انٹرنز کو جابز ہم ابھی دے کر آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ کوئی میرا احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہی ہوں۔ اور ہر روز ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ احتجاج کر دو، یہ جلا دو، گھیراؤ کر لو۔ یہ اتنی غلط روایت ہے۔ میں یہ آج پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، 38% پہ انفلیشن تھی، مہنگائی تھی جب ہم آئے فیبرری میں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی جانتا ہے آپ میں سے کہ 38% سے مہنگائی جو ہے وہ آج 9% پہ آ گئی ہے، اور جو پریڈکٹڈ ہے وہ انشاءاللہ 6-7% ہے۔ تو یہ اپنے آپ تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور کام کرنے کے لیے یہاں پر درد ہونا چاہیے آپ کا اور عوام کا۔ یہ جو چیف منسٹر کی کرسی ہے نا، یہ بہت بڑی جواب دہی ہے۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے انسان اپنی جو پاور ہے اس کا استعمال کرے۔ ایک ایک لمحہ جو اس کرسی پہ بیٹھ کے گزرتا ہے، میرے سر پہ ایک بوجھ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں، اپنی نئی نسل کے لیے کوئی ایسا پنجاب بنا دوں جہاں ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں، ان کو ملک چھوڑ کے باہر نہ جانا پڑے۔ اور آج کہا جاتا ہے احتجاج کرو، اس کی وجہ دیکھیں، احتجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے، وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں۔ اور کتنی غلط روایت ہم ڈال رہے ہیں کہ ابھی یہ جو 2-3 دن پہلے ہفتے کے دن احتجاج تھا، آپ جانتے ہو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ تو آپ کے اقتدار کی ہوس کی خاطر ایک اس ملک میں افراتفری پھیلانے کا جو آپ کا ایجنڈا ہے، ایک ماں کا بیٹا، پتہ نہیں وہ کس کا باپ تھا، کس کا شوہر تھا، وہ اپنی جان سے گیا۔ کتنے پولیس والوں کے پھر سر پھٹے، میں نے وہ ٹویٹر پہ تصویریں ڈالی ہیں۔ تو یہ جو ماؤں کے بیٹے ہیں، جو یہ قوم کے بیٹے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ یہ آپ کا بلا وجہ کا احتجاج جو ہے روکتے روکتے وہ کبھی اپنی جان سے جائیں، کبھی اپنی آنکھوں سے جائیں، کبھی ان کی آپ ہڈیاں توڑیں۔ یہ کس قسم کا کلچر ہے؟ میں اپنے بچوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، اب SCO شروع ہونے والی ہے پاکستان کے اندر، تو ہم اپنا کیا چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں؟ ہم اپنا یہ چہرہ دکھاتے ہیں کہ ایک صوبہ جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو رہی ہے۔ میں اگر آپ کی جگہ ہوتی، میں کہتی میری سیاسی مخالفت اگر اپنی جگہ، اگر میرا ملک ترقی کرے تو میں چپ کر کے منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھ جاؤں آرام سے۔ کم از کم غریب کی جو زندگی ہے اس میں سہولت تو آ رہی ہے۔ نہ خود کوئی کام کرنا ہے، نہ کبھی کسی کو کرنے دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنا بھی انہوں نے کوشش کی ہے، جو اسماگ انہوں نے پولیٹیکل پھیلانے کی کوشش کی ہے، ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا، اور اس کی ایک وجہ ہے، لوگوں کو جب کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو جب ریلیف ملتی ہے، تو کوئی اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ لیکن یہ آپ امبیسڈرز ہیں اپنے ملک کے، آپ اس ملک کے، اس جھنڈے کے، اور ہم سب کے ٹارچ بیئررز ہیں۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ بات آپ کی تھنکنگ پروسیس کا حصہ ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اس ملک پر انشاءاللہ تعالی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مجھے ایک دفعہ پھر میں مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتی ہوں، پوری حکومت کو شاباش دیتی ہوں کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ بھی ہے، اور آپ سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب کا مستقبل روشن ہو، آپ کو ایک ایسا پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا پنجاب ملے، پاکستان ملے، جہاں آپ کے لیے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو مواقع کی کمی نہ ہو۔ اور آپ کو تعلیم کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ
40 बिलियन से बहुत बड़ा हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है कि अगर आप इस्तात नहीं रखते और आपको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, आप मेरिटोरियस भी हैं, आप मेरिट पे भी हैं, आपका दाखिला हो जाता है किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, या 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 12-13, जिसमें लम्स भी शामिल है, जिसमें नस्ट और फास्ट भी शामिल हैं। अगर आपका दाखिला हो जाता है और आपके पास फ़ीस नहीं है, आपके वालिदैन इस्तात नहीं रखते, तो आपकी पूरी फ़ी इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी फ़ी जो है वो पंजाब हुकूमत अदा करेगी। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और अल्लाह ताला करे कि हमारे मुल्क का हर ज़र्रा जो है वो खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़ें और हम एज ए नेशन भी अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर और बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब जारी था। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने स्मॉग हेल्पलाइन का इजरा कर दिया है। नौजवानों के फलाह बहबूद के लिए पंजाब हुकूमत काम कर रही है। उनका मज़ीद कहना था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफ़ा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। हम बातों के बजाय अमली इकदाम कर रहे हैं, जबकि इंटर्नशिप के बाद मुलाजमत के मौके भी पैदा करेंगे। हमारी हुकूमत ने आकर माहौलियात के महकमे को फॉल किया, माहौलियात को निसाब का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब में जो सड़क बनेगी उसके दोनों इतराफ़ में दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि आने वाली नस्लों को पंजाब के लिए पंजाब स्मॉग फ्री बनाएंगे।